هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسوله. آپ سب جانتے ہیں کہ دینی مدارس میں وحی کے علوم پڑھائے جاتے ہیں. وہ علم جو اللہ کی طرف سے اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے، یہ علم ان مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں. اور اس علم کی وجہ سے آج امت کا دین، ایمان، اخلاق، عادات محفوظ ہیں. یہ علم ہماری بقا کا ذریعہ ہے. آپ ابھی سن چکے ہیں جب انگریز نے یہ کوشش کی دینی مدارس کو ختم کیا، بڑے بڑے علماء کو ہزاروں کی تعداد میں شہید کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور تھا یہ دین باقی رہنا ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہے. تو بڑے بڑے حضرات، حضرت نانوتوی جیسے رحمہ اللہ، انہوں نے سوچا اور دین کی بقا کے لیے مدرسہ قائم کیا، اور جس میں سب سے پہلے ایک استاد اور ایک شاگرد. استاد کا نام بھی محمود، شاگرد کا نام بھی محمود. لیکن اس کے اللہ نے ایسی برکتیں دی کہ اس دیوبند نے پورے ہندوستان کے چپے چپے کو مدارس سے علماء سے بھر دیا. ان علماء نے ہندوستان کے مسلمانوں کی دین کی حفاظت کی، اعمال کی حفاظت کی، اخلاق کی حفاظت کی، اور ان میں دین کا جذبہ پیدا کیا. یہی وجہ ہے کہ جب استعمار باہر سے گیا، آزادی کا وقت آیا، تو مسلمانوں نے پاکستان کا مطالبہ کیا. اگر یہ اسلام نہ ہوتا، یہ علماء کی محنت نہ ہوتی، تو پھر پاکستان کا وجود بھی نہ ہوتا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام پہلے ہے اور پاکستان بعد میں ہے. جو لوگ اس کا الٹا کہتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ پہلے بیٹا ہے پھر باپ ہے. حالانکہ سب جانتے ہیں پہلے باپ ہوتا ہے پھر بیٹا ہے. اگر یہ دین نہ ہوتا پاکستان بھی نہ ہوتا. میرے بزرگوں اور بھائیوں، علماء نے ہندوستان کے مسلمانوں کی دین کی حفاظت کی. آپ جانتے ہیں کہ جب انگریز آیا تو بڑے بڑے پادری، کیونکہ ان کو ان کی طرف سے حمایت حاصل تھی، انہوں نے مناظرے کیے، مسلمان علماء کو چیلنج کیے، لیکن ہر میدان میں مسلمان علماء نے ان کو شکست دی ہے. ایک موٹا سا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. ایک پادری آیا اور اس نے مسلمانوں کو چیلنج کیا، علماء کو، کہ ایسا کرتے ہیں کہ آگ جلاتے ہیں اور آگ کے اندر تم اپنا قرآن مجید پھینک دو، ہم اپنی انجیل پھینکتے ہیں، جو جل جائے، جو نہ جلے بس اس کی بات مان لو. اور انہوں نے چالاکی سے ایک خاص کاغذ ایجاد کیا تھا، اس کو انجیل پیپر کہتے ہیں. اس کاغذ پہ انہوں نے انجیل کو چھاپا، اس لیے کہ وہ کاغذ جلتا نہیں تھا. اب علماء کو کچھ پریشانی بھی ہوئی، لیکن ایک ہمارے بزرگ وہ تھے، انہوں نے کہا کہ بالکل ہم اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں، لیکن اس طرح یاد رکھو ہمارے یہاں قرآن کو پھینکنا بے ادبی ہے. مقابلہ اس طرح ہوگا، تم اپنی انجیل کو لے کر اپنے سینے سے لگاؤ، میں قرآن کو لے کر اپنے سینے سے لگاؤں گا، دونوں چھلانگ لگائیں گے، اور جو بچ گیا بس اس کا دین ٹھیک ہے. جب اس پادری نے یہ سنا تو پتہ ہی نہیں چلا کہاں بھاگ گیا وہ. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله